بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام۔ امام حسن علیہ السلام شیعوں کے دوسرے امام ہیں۔ ان کے بابا امام علی علیہ السلام اور ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک ہوئی۔ ولادت کے بعد انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام رکھنے کے لیے دیا گیا۔ رسول خدا نے ان کے دہانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور ان کا نام حسن رکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے اور ان سے کھیلتے بھی تھے۔ رسول خدا نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ رسول خدا ہمیشہ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کھیلتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام بچپن سے ہی با اخلاق اور با ادب تھے۔ امام حسن علیہ السلام لوگوں سے بہت نرمی اور محبت سے بات کرتے تھے، بڑوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اگر کوئی بڑا کوئی غلطی کر جاتا تو اس سے بہت احترام سے بات کرتے۔ امام حسن علیہ السلام بہت ہی مہربان انسان تھے، فقیروں کو بہت چاہتے تھے اور ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 بار اپنا سامان فقیروں میں بانٹ دیا، یعنی آدھا اپنے لیے اور آدھا فقیروں کو دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام اگر کسی کو کچھ دیتے تو کبھی بھی اس پر احسان نہیں جتاتے اور گھمنڈ بھی نہیں کرتے تھے اور گھمنڈ سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت ہی کریم تھے۔ ایک بار ایک فقیر کو بہت سارا مال اور سامان دیا اور اس کے جانے کا کرایہ بھی دیا۔ ہمارے دوسرے امام کسی کو نا امید نہیں کرتے تھے، بلکہ جتنا بھی ہو سکتا تھا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا اور بولا، اے امیر المؤمنین کے بیٹے، ایک بے رحم اور ظالم دشمن نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، مجھے اس سے بچا لیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے تمہارا دشمن کہ میں تم کو اس سے بچاؤں؟ اس آدمی نے کہا، غریبی اور فقیری۔ امام نے سر کو جھکایا اور 5000 درہم کی ایک تھیلی اس شخص کو دے دی اور فرمایا، جب بھی یہ دشمن تم پر دوبارہ حملہ کرے تو میرے پاس آ جانا تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ امام حسین علیہ السلام بھی بہت ہی با اخلاق تھے۔ اگر کوئی آپ کو برا بلا بھی کہتا تھا تو آپ اس سے بہت ہی مہربانی اور نرمی سے بات کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ایک دن شام کا رہنے والا ایک شخص مدینے میں آتا ہے اور وہ دشمنوں کی غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو بہت برا سمجھتا تھا۔ اس نے جب امام حسن علیہ السلام کو گلی میں دیکھا تو آپ کو بہت ہی برا بلا کہا۔ امام نے بالکل غصہ نہیں کیا، بہت ہی آرام سے آپ نے اس سے پوچھا، لگتا ہے اس شہر میں نئے آئے ہو، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں، اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو رہنے کے لیے جگہ دے دوں، اگر کپڑے نہیں ہیں تو کپڑا عطا کر دوں۔ وہ شامی آدمی امام حسن علیہ السلام کی اس برتاؤ سے بہت شرمندہ ہوا۔ اس شخص نے امام سے معافی بھی مانگی۔ اب اس کے سمجھ میں آیا کہ معصوم امام کتنے اچھے اور بزرگ ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد وہ امام کے چاہنے والوں میں سے ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام جانوروں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتے تھے۔ ایک بار آپ کھانا کھا رہے تھے تو ایک کتا آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امام ایک لقمہ خود کھاتے اور ایک لقمہ اس کو دیتے تھے۔ امام کے ایک چاہنے والے نے امام سے کہا، اے رسول اللہ کے بیٹے، میں اس کو آپ کے پاس سے بھگا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو کھانا کھانے میں پریشان نہ کرے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس کو نہ بھگاؤ، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ ایک جاندار میرے پاس کھانے کو دیکھے اور میں اسے اپنے کھانے میں سے کچھ نہ دوں۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حکومت سنبھال لی، لیکن امام حسن علیہ السلام کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ لوگوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے امام کی مدد نہیں کی اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، اور اس طرح امام اکیلے ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو آخر میں مجبور ہو کر صلح کرنا پڑی۔ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو وہ جو تھوڑے بہت امام کے ساتھی بچ گئے تھے وہ بھی مار دیے جاتے۔ امام حسن علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے چاہنے والے ختم ہو جائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ڈر کر صلح نہیں کی، بلکہ آپ بہت بہادر تھے۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اسلام کے لیے معاویہ سے صلح کرنا جنگ کرنے سے زیادہ فائدے میں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کے بدن کو اپنے نانا کی قبر کے بغل میں دفن کر دے، لیکن اہل بیت کے دشمنوں نے دفن کرنے نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مجبور ہو کر اپنے بھائی کو بقیع میں اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا۔ وہی
یہودی قبرستان جسے آج سے تقریباً 100 سال پہلے سعودی عرب حکومت نے ڈھا دیا اور اہل بیت علیہ السلام پر پھر سے ظلم کیا تھا، خدا وہ دن جلد لائے کہ جب جنت البقیع دوبارہ بنایا جائے اور ہم سب کو اس میں دفن